السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور کوٹ HDTV۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویور، آج جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، جس طرح سے تحریک انصاف ابتدائی دنوں سے ہی جب سے وہ حکومت سے باہر آئی ہے، انہوں نے ایک جارحانہ پالیسی اختیار کی ہے، اور وہ اسی جارحانہ جو پالیسی انہوں نے استعمال کی ہے وہ اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بے شک ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ جو انہوں نے دھرنے دیے، لانگ مارچ کیا، اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو جب یہ تحریکیں چلتی ہیں، سیاسی جماعتیں یہ تحریکیں چلاتی ہیں، تو جب ان کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے، کسی طرح کی جو ہے کامیابی سیاسی نہیں ملتی ہے، تو پھر ان کے پاس ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے جسے جیل بھرو تحریک کہتے ہیں۔ اور PTI جو ہے اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور آج سے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جو PTI نے اب جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پچھلے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں PTI نے، اس میں تو وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، چاہے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں یا ان کے خلاف جو ہے کیسز چلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، پورے ملک میں احتجاج کیا ہے، مہنگائی مارچ کیا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد وہ نہیں گئے تھے، بہرحال پنڈی سے وہ واپس آ گئے تھے، اور قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے، اور پھر وہ استعفوں کو واپس اب لے رہے ہیں۔ تو بظاہر تو PTI کو یہ محسوس ہو گیا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ ایک طرف پورے ملک کی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف صرف اکیلی PTI ہے۔ اور یہ اب مسائل جس طرح سے وہ PTI جو ہے چاہ رہی تھی کہ ہمارے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے، اسمبلی تحلیل کر کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، جلد الیکشن ہو جائیں گے، تو جو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، تو گورنر جو ہے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ بہرحال گورنر نے تو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، صدر پاکستان نے بہرحال وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا صدر پاکستان نے جو ڈیٹ دی ہے، کیا اس پر وہ الیکشن کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے نا، صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے الیکشن کی، کیا الیکشن کمیشن اس پر عمل کرے گا یا پھر وہی عدالتوں کا سہارا لے گا اور اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ پہلے تو جس طرح اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ہیں اور وفاقی حکومت نے جو ہے ڈیلے کیا، انہوں نے بر وقت جو ہے وہ نہیں بنائی تھی یونین کونسلز، اور بعد میں یونین کونسلز بڑھا کر الیکشن کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس طرح سے وہ الیکشن جو ہے وہ آگے چلے گئے، اور اب تک وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں وفاقی حکومت یہ دو صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں ان کو بھی وہی سمجھ رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے جو ہے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن جو لوکل باڈی کے تھے ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا، تو صوبائی اسمبلیوں کو بھی ایسے ہی ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ بہرحال یہ عین واضح ہے، اس میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا الیکشن کروا پائے گا یا پھر ان پر آرٹیکل 6 لاگو ہوگا، یا جو گورنر جو ہے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، یا پھر یہی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے عدالتیں وہ کہے گی کہ جو صدر پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے اسی پر الیکشن کروایا جائے۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا ابھی جواب نہیں مل رہا۔ اب حال ہی میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 170 ارب
اور روپے کا ٹیکس لگایا ہے، جس سے مزید مہنگائی ہوگی. جو مہنگائی ہے وہ 37% پر جو ہے پہنچ چکی ہے، اور یہ آئندہ خدشہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ 50 تک جائے گی، کیونکہ پٹرول کی پرائسز بڑھنے سے جو ہے تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، جس سے کیونکہ ٹرانسپورٹ تو آئل پر ہی چلتی ہے نا. ٹرانسپورٹ اگر آئل کی پرائسز بڑھیں گی، پٹرول کی پرائسز بڑھیں گی، تو ٹرانسپورٹ کی تو آٹومیٹکلی جو ہے پرائسز بڑھ جائیں گی. تو اس طرح سے مہنگائی جو ہے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. اور ابھی IMF کے ساتھ جو ہے ڈیل چل رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ کب کمپلیٹ ہوتی ہے، کب ہمیں وہ ڈالر ملیں گے، کب ہمیں وہ پیسے ملیں گے کہ ملک کی اکانومی بیسٹ ہو سکے. غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ تو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جس کے پاس 2 کروڑ 3 کروڑ کا جو ہے سٹاک پڑا ہے، منی بجٹ پیش ہوا ہے، اور اسی کا وہی سٹاک جو 1.5-2 کروڑ کا پڑا ہے وہ تو 5-4 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے. لیکن جو غریب جس کے گھر میں صرف 1000 روپے یا 2000 روپے ہے، تو وہ جو سامان پہلے 1000-2000 روپے کا جو لیتا تھا وہ اب اسے 3000 اور 4000 روپے میں لینا پڑے گا. دیکھیں جو زندگی متاثر ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ غریب عوام کی ہو رہی ہے. اور مریم نواز یہ کہتی تھی کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ جو لائنوں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ پر آٹا دے رہی ہے گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوگا. مریم نواز کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج آپ نکل کر دیکھیں، آپ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہیں، آج آپ نکل کر دیکھیں عوام کو آٹا نہیں مل رہا. عوام صبح لائنوں میں لگتی ہے، شام تک ڈیفرنٹ پوائنٹس پر پہنچتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، ان کو آج بھی آٹا نہیں مل رہا، اور وہی شناختی کارڈ اٹھا کر گھوم رہے ہیں. کئی تو بیچارے ایسے ہیں جن کو 2-2 3-3 دن آٹا نہیں مل رہا، اور وہ بیچارے فاقے پر رکھنے پر مجبور ہیں. وہ ایسا سمجھے کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کو آٹا نہیں مل رہا. مریم نواز صاحبہ، آپ کی گورنمنٹ، آپ کہتے تھے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو غریب خوشحال ہوگا. غریب برباد ہو گیا ہے. آج غریب کے گھر میں آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. جو شخص اسحاق ڈار سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے تو بجٹ پیش کر دیا ہے، تو جس کے گھر کی آمدن صرف 15,000 روپے ہے نا، کیا آپ اس کا بجٹ بنا کر دے سکتے ہیں؟ آپ بڑی اکنامسٹ بنتے ہیں نا، اکاؤنٹنٹ ہے نا، آپ نے اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے. کیا آپ وہ جس کی 15,000 آمدن ہے، کیا آپ اس کا بجٹ بنا کر دے سکتے ہیں؟ کیا وہ بجلی کا بل پے کرے گا، گیس کا بل پے کرے گا، صرف آٹا لے گا، یا مزدوری کرے گا، مزدوری پر جائے، یا آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے؟ اب یہ سوالات ہیں جن کے ابھی جوابات آنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ یہ غریب کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گی، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہیں دفتروں میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا ہے؟ عوام جو ہے جہاں مرضی جائے، عوام باڑ میں جائے، ان کو کیا ہے؟ ان کو کوئی ٹینشن ہے؟ تنگ تو عوام ہو رہی ہے، پریشان عوام ہو رہی ہے، عوام کو کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں مل رہی. آپ ٹیکس سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت نے یہ کر دیا. بھائی سابقہ حکومت نے اگر یہ سب کچھ کیا تو آپ پھر یہ گورنمنٹ سابقہ حکومت کو دے دیں. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں گے. کون سی آپ نے نہریں بہائی ہیں؟ کون سا آپ نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اب آپ کو عوام ووٹ دے؟ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب آپ کو ووٹ ملنے والے نہیں ہیں. اب آپ کو ووٹ نہیں پڑیں گے جس طرح سے آپ نے یہ عوام کا حشر کیا ہے، عوام کا ستیہ ناش کیا ہے. آج اگر کل والا وہ میڈیا جو 2 روپے پیٹرول بڑھتا تھا، اور وہ مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتے ہیں کہ رات کو ڈاکہ پڑا ہے، آپ کو تو رات کو 35 روپے کا ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ نے رات کے وقت تو آپ نے سب سے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں.
2 रुपए 3 रुपए डीजल बढ़ने पर, पेट्रोल बढ़ने पर लॉन्ग मार्च होता था। 35 रुपए डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, कौन सा लॉन्ग मार्च हो रहा है? आप कह रहे थे कि हम गरीब को 2,000 रुपए देंगे। किस शख्स को 2,000 रुपए मिला है? मुझे तो बताएं कि वो कौन खुशकिस्मत है जिसको 2,000 रुपए मिला है। और आप 2,000 रुपए एक माह जो आप कहते थे कि गरीब को देंगे, वो गरीब को 2,000 रुपए में आप उनका 2,000 रुपए में बजट बनाकर तो देखें। 2,000 में आप उनको क्या क्या चीज़ें दे रही हैं? ये चीज़ें आपको आवाम को बतानी होगी जब आप हलकों में आएंगे, और आपको हलकों में आना पड़ेगा। आखिर आप बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आपको इलेक्शन में तो आना है, जब आप अपने हलकों में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सियासत क्या होती है, आवाम का आपने किस तरह सत्यानाश किया है। तो ये थे मेरे चंद सवाल जो मौजूदा हुकूमत से हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। अल्लाह हाफिज़।